ہم انسانوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ بچہ ہو یا بوڑھا، سب کہانیوں میں جیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہمیں بہت سی باتیں کہانیوں کے انداز میں بتائی ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں اپنا اصلی پیغام کھو بیٹھتی ہیں، اور ہم ان کہانیوں کے اصلی مقصد کو چھوڑ کر ان کہانیوں کی بنیاد پر اصلی لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مقبول کہانی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو گئی۔ اس کہانی کا اصلی سرا تو تورات اور انجیل میں ہے۔ قرآن میں بہت سرسری انداز میں اصلی پیغام بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ کہانی ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتی ہے اور پھر بائبل کی روایات کے زیر اثر سارا قرآنی پیغام بکرے کی قربانی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کوئی انسان کسی انسان کی بلی کسی بھگوان کے آستے پر کرے تو ظاہر ہے بڑا شور مچے گا۔ پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے جائیں گے صرف ایک خواب کی بنیاد پر؟ آپ کہو گے کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ نبی کا خواب ہے۔ لیکن خواب تو یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا، اور ہمیں یہ سیکھ ملی کہ خواب ایک تمثیلی زبان ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اصلی پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کو بھی اگر قربان کرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ہم ہیں کہ بکروں کو قربان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اصل قربانی تو بکرا دے رہا ہے، لیکن زندگی میں جب جب معمولی سی بھی بات کی قربانی کی آتی ہے، ہم اپنے مفاد کو صاف بچا لے جاتے ہیں اور حق کو بلا جھجک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عید اگر قربانی کی ہے تو بکرا کیوں اپنی جان کی قربانی دے؟ ہمیں سوچنا ہے کہ اس دن کی مناسبت سے ہم حق کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں۔